خیر عمر صاحب یہ بتائیں کہ کیا معاملہ ہے عارف الوی صاحب کے والد سے؟ خان صاحب بڑے نالاں تھے، بڑے ناراض تھے، آپ کو انہوں نے کہا بھی تھا کہ جا کے ذرا کوئی ٹویٹ شویٹ بھی کریں، اور ان کے بارے میں کوئی کمیٹی نے بھی ذرا ان کو ٹھیک ٹھاک رگڑا دیا تھا عارف الوی صاحب کو انتخابات کی تاریخ نہ دینے کے والے سے۔ اب خان صاحب کی کیا رائے ہے ان کے بارے میں؟ کوئی بات ہوئی ان سے؟ میرا خیال یہ ہے کہ یہ ان تکلیف کے ایام میں خان صاحب کے توقع پہ جو بھی نہیں اترا ہے وہ خان صاحب کے دل سے اتر چکا ہے۔ عارف الوی صاحب نے الیکشن کے معاملے پہ خود تاریخ نہ دے کر ایک ایسا فعل کا ارتکاب کیا جو میرا خیال میں ایک واحد جو کانسٹیٹیوشنل اس کی ڈیوٹی تھی، اور اب ثابت بھی ہو گیا کہ ڈیٹ انہوں نے دی ہے، یہ انہوں نے جو ہے دوسروں پہ ڈال دیا، الیکشن کمیشن پہ ڈال دیا۔ پھر یہ ایک بڑے ہی نازک دور میں حج کے بہانے چلے گئے اور چیئرمین سینٹ نے وہ قوانین پاس کر دیے۔ ان تمام قوانین کا فائدہ پی ایم ایل این کو جا رہا ہے، اور یہ چیزیں شاید اس طرح نہیں ہوئی ہیں کہ جی وہ حج پہ چلے گئے۔ حج پہ جانا میرے خیال میں اتنے حج وہ کر چکے ہیں، تو لہٰذا یہ چیزیں خان صاحب کے نوٹس میں ہیں۔ اور کل کیا بات ہوئی خان صاحب سے عارف الوی صاحب کے والے سے؟ کیا ان کی رائے کیا تھی؟ دیکھیں، یہ عارف الوی صاحب نے یہ جو بات کی ہے نہیں کہ جی میں خان صاحب کی یہ غلطی تھی کہ وہ رول آف لا پہ بلیو کرتے تھے۔ پچھلے جمعے کو میرے انٹرویو میں ہی عارف الوی نے یہ بیان دیا تھا کہ سب سے بڑی غلطی عمران خان کی یہ تھی کہ وہ آئین کی بالادستی کے اوپر وہ انہیں یقین تھا کہ آئین بالادست رہے گا، لیکن ایسا نہیں ہوا۔ اس پہ خان صاحب جو ہیں یہ اس کے ان اسٹیٹمنٹ کو میں نے بھی ڈیفینڈ کیا ہے، اور میرا خیال ہے کہ خان صاحب کی طبیعت کو بھی وہ اسٹیٹمنٹ اچھا لگا ہے، اور میں یہ سمجھتا ہوں کہ شاید عارف الوی صاحب کی یہ ایسے اسٹیٹمنٹ جو ہیں وہ ریمیڈیل میجرز ہیں، تلافی شاید کرنا چاہتے ہیں۔ اور تلافی ہو بھی رہی ہے لگتا ہے، جو آپ کہہ رہے ہیں کہ خان صاحب نے اسے ویلکم کیا ہے۔ نہیں، وہ اسٹیٹمنٹ دینا علیحدہ بات ہے، جو نقصان کیا ہے یہ باقی خالصتاً خان صاحب کا معاملہ ہے۔ میں اس پہ کوئی مزید رائے زنی نہیں کر سکتا ہوں کہ خان صاحب کس طرح اس کو منطقی انجام تک پہنچائیں گے۔ اچھا یہ بتائیں مجھے کہ جو کیسز ہیں خان صاحب کے، کیا امید ہے آپ کو؟ خان صاحب کتنے پر امید ہیں کہ وہ الیکشن سے پہلے باہر آ جائیں گے اس حوالے سے، یا امید اب وہ ختم ہو چکی ہے، ان کی امید کھو بیٹھے ہیں کہ بھائی مشکل ہے، جس طرح کے وہ دیکھ رہے ہیں کہ نظام ان کے خلاف چل رہا ہے، سارا مشکل ہے ان کا باہر آنا؟ خان صاحب جو ہیں پی ڈی ایم کی حکومت میں آنے کے بعد جو ہیں کیسز کو فیس کر رہے ہیں، اور اب 1 سال ہونے کو آیا ہے۔ اس 1 سال میں تقریباً آدھے وکیل تو وہ بن چکے ہیں، کیونکہ خود انٹیلیجنٹ آدمی ہے، ہر ایک چیز پہ خود رائے زنی بھی کرتے ہیں، عدالتوں میں خود ارگو بھی کرتے ہیں۔ کل بھی انہوں نے جو ہے سائفر کیس میں یہ القادر ٹرسٹ کیس میں عدالت کے سامنے اپنے دلائل دیے۔ تو جو مقدمات ہیں خان صاحب کو اور ہم سب کو اچھی طرح ادراک ہیں کہ یہ سارے مقدمے جو ہیں قانونی نہیں ہیں بلکہ سیاسی ہے۔ کسی کیس میں کوئی بھی جان نہیں ہے۔ اب 186 کیسز بنانے کی تو کی کیا تھی؟ مطلب یہ واضح ہے کہ وہ چاہتے ہیں کہ خان الجھے رہے، خان کو ہم پنسائے رکھیں۔ اب اس کو قانون کی زبان میں ابیوز آف دی پروسیس آف لا کہا جاتا ہے۔ جس انداز میں ایک ایک کر کے یہ خان کو گرفتار کر رہے ہیں، جبکہ قانون یہ کہتا ہے کہ ایک کیس میں کسی شخص کی گرفتاری تمام کیسز میں گرفتاری تصور ہوگی۔ تو اور پھر جو جسٹس سسٹم ہے، وہ شاید بیل کا انہیں خطرہ تھا کہ بیل نہ مل جائے سپریم کورٹ سے، اس لیے نیب کے کیسز میں گرفتاری ڈال دی گئی حکمت عملی کے تحت۔ حکمت عملی، لیکن عدالتی نظام سے خان صاحب کافی مایوس ہے۔ ہم وکلاء جو ہیں تھوڑی بہت ہماری ایکسپیکٹیشن ہیں، کیونکہ یہ آپ دیکھ رہے ہیں ملٹری کورٹس پہ فیصلہ آ گیا، پھر چیف جسٹس آف پاکستان جو ہیں فیض آباد دھرنا کیس میں جو ریویو کے حوالے سے جس طریقے سے کنڈکٹ کر رہے ہیں، ہمارے لیے یہ ایک امید ہے کہ ہمیں شاید امید کا دامن جو ہے وہ نہ چھوڑنا چاہیے۔ میں خود ذاتی طور پہ یہ سمجھتا ہوں کہ سائفر کیس میں چونکہ کوئی جان ہے ہی نہیں، تو لہٰذا یہ مقدمہ جو ہے یہ سپریم کورٹ میں ان کی ضمانت ہو جائے گی، اور شاید اس کے بعد ہمیں مزید یہ دیکھیں نا،
اب دوسرے جو کیسز میں گرفتاریاں ہیں، کیا ان گرفتاریوں کو بڑی سسٹمیٹیکل انداز سے یہ چلا رہے ہیں تاکہ طوالت دے سکے. ابھی یہ مقصد تو یہ نظر آ رہا کہ انتخابات میں خان صاحب باہر نہ ہو. اور فراگوگی کا جو یہ مسئلہ نئے یہ الیکٹرانک میڈیا پہ آیا ہے، تو اس سے ہم اندازہ کر رہے ہیں کہ شاید انہوں نے کوئی اور بھی گراؤنڈ تیار گوگی کیے میں ہیں. خان صاحب کی کیا رائے تھی بائی دا وے؟ یہ جو ساری چیزیں سامنے آئی ہیں اس پہ یہ بھی ڈسکس ہوا. کیا کہتے ہیں خان صاحب اس پہ؟ دیکھیں، خان صاحب یہ سمجھتے ہیں کہ صرف ان کے خاندان کو اور ان کو بدنام کرنے کے لیے اس خاتون کے افعال کو میگنیفائی کیا گیا ہے. دوسری بات یہ ہے کہ اس خاتون کا سسر، اب یہ الزام ہے کہ جی ان کو یہ نوسین ملی، اور الزام ہے کہ ان کے اثاثے یہاں سے یہاں تک بڑھے. ہمارا کام فراگوگی کو ڈیفینڈ کرنا نہیں ہے، لیکن چند تصاویروں کو جواز بنا کے وہ یہ کہتے ہیں کہ جی اب خان صاحب کی شخصیت سے یہ عبارت کرنا یا یہ ایزمپشن دینا کہ جی فراگوگی یا ان کے شوہر یا ان کی زمینیں کسی بھی حوالے سے خان کے لیے کسی اٹریکشن، تو یہ ایک مذاق ہے. جس شخص کے کال پہ 1 سال میں 9 ارب روپے صرف شوکت خانم کو چندہ جاتا ہے، تو اس کے لیے فراگوگی یا حکومت یا خزانے کیا معنی رکھتا ہے؟ انہوں نے یہ دی کہ فراگوگی کے معاملات پہ انہوں نے کہا کہ یہ غلط ہو رہا ہے، سب کچھ جو ہو رہا ہے. نہیں، وہ یہ رائے سمجھ، کیا تھی ان کی؟ ہماری رائے یہ تھی، خان صاحب کی رائے کیا تھی اس پہ؟ ہم نے ان کو یہ کہا کہ شاید انہوں نے پھر اس کیس میں بھی کوئی سلطانی گواہ پیدا کر دیا ہے، اور نیا ان کا کیس شاید انہی اس پہ ہو، تاکہ خان صاحب اگر مزید میں پھنسائے رکھا جائے، مزید پنسائے رکھا جائے. اچھا مجھے یہ بتائیں شریف افضل مروت صاحب کے خان صاحب جیل میں ٹائم کیسے گزارتے ہیں؟ کیا انہوں نے بتایا کہ دن ان کے شب و روز کیسے گزر رہے ہیں، کیسے وہ ٹائم گزار رہے ہیں، اور کیا ایڈجسٹ ہو گئے وہاں پہ اڈیالہ جیل کے اندر؟ خان صاحب بالکل، اب ابتدا میں وہ اٹک جیل کو مس کر رہے تھے، لیکن اب جو ہیں وہ مس شکایت کیوں کر رہے تھے بائی دا وے؟ کیا وہاں پہ انہیں اچھا لگا تھا؟ دیکھیں جی، ابتدا میں آپ یقین کریں خان صاحب نے کل ذکر کیا کہ میں نے پہلی رات ننگی جو زمین تھی اس پہ گزاری اٹک جیل میں. اٹک جیل میں، اور پھر انہوں نے کہا انتہائی بدبودار کمرہ تھا، جو اس میں باتھ روم تھا وہ اس میں اتنی جگہ نہیں تھی کہ کوئی نہا سکتا تھا، اور وہ کہتے تھے کہ 3 فٹ کی دیواروں کے بعد وہ جو گارڈز ہوتے تھے ان کو میں نظر آتا تھا. تو کہتا ہے کہ یہ اور مچھر تھے اس میں، اور یہ کل انہوں نے پھر ان تمام چیزوں، لیکن پھر ہوا یہ کہ وہ انہوں نے وہاں پہ ان کے لیے ٹوائلٹ بنایا، ایک بیسن جو ہے اس کے سیل میں بنا دیا، جو میجر وہ لے سکتے تھے، اور ان ڈیو کورس جو ہیں ان کو واکنگ جو سپیس تھی وہ ریزنیبل موجود تھی، تو وہ اس کو زیادہ انجوائے کرتے تھے. جب یہاں ڈیالہ آئے وہ واکنگ سپیس بھی غائب ہو گئی. تو ابتدا میں اب جو ہیں خان ایڈجسٹ ہو گئے، ان کے لیے جیل اب شاید معنی نہیں رکھتا ہے. شب و روز کیسے گزرتے ہیں، کیا بتاتے ہیں وہ؟ شب و روز کا میں علم ہے، خان صاحب جو ہیں قرآن کریم کی تلاوت جو ہیں کرتے ہیں، اور باترجمہ انگلش ٹرانسلیشن کے ساتھ. صبح نماز پڑھنے کے بعد جو ہے وہ سو جاتے ہیں، اور 10 بجے کے بعد سو جاتے ہیں، اور 10 بجے تک تلاوت کرتے ہیں. اس کے بعد یہ سپہر کے وقت اٹھتے ہیں، نماز پڑھنے کے بعد کتابیں پڑھتے ہیں. بکس جو ہیں بڑے آج کل بہت زیادہ. کون سی پڑھ رہے ہیں آج کل؟ کون سی کتابیں ہم بکس لے جاتے ہیں مختلف قسم کی. آج کل کون سی بکس پڑھ رہے ہیں خان صاحب؟ میتھالوجی بھی ہیں، پالیٹکس بھی ہیں، فلاسفی بھی ہیں، یہ اور چند بکس ایسی بھی ہیں پاکستان تحریک انصاف سے وابستہ جو ان کے چاہنے والے ہیں وہ ہمیں بھیج دیتے ہیں. آج بھی میرے پاس 2 بکس آئے ہیں لندن سے، کسی نے بھیجے ہیں، تو وہ ہم خان صاحب کے پاس لے جاتے ہیں. خود وہ کبھی ڈیمانڈ کر لیتے ہیں فلاں آتھر کے لیے ہو، تو چلتا رہتا ہے. تو ابھی آپ نے بتایا کہ کچھ بڑی شخصیات جو ہیں وہ تحریک انصاف میں آنا چاہ رہی ہیں. چودھری نثار کے والے سے بھی کوئی ہے ایسا معاملہ، کوئی رابطہ وغیرہ کوئی؟ اگر کوئی رابطہ ہوا ہے تو کم از کم میں اس سے آگاہ نہیں ہوں. نہیں؟ ہاں، مجھے علم نہیں ہے. کوئی پیغام ایسا یا ہو کہ وہ آنا چاہ رہے ہو تحریک انصاف کے اندر؟ میں نے عرض کیا نا، ہو سکتا ہے کہ کوئی ایسے لوگ پیغام رسانی کر رہے ہو، لیکن ایٹ لیسٹ مجھے ان چیزوں کا علم نہیں ہے.
اچھا، یہ جو آج کل ہم دیکھ رہے ہیں کہ شمولیتیں وغیرہ نون لیگ کے اندر ہو رہی ہیں، پیپلز پارٹی کے ساتھ بھی آپ کو کوئی اتحاد وغیرہ ہو سکتا ہے؟ پیپلز پارٹی نے بڑی ویلکمنگ بیانات دیے تھے پچھلے دنوں تحریک انصاف کے والے سے کہ انہیں لیول پلینگ فیلڈ ملنی چاہیے، ساری چیزیں، ان پہ خان صاحب نے کیا کوئی رائے دی؟ نہیں، پیپل پارٹی نے خود ہمیں اپنے دور حکومت میں کون سی لیول پلینگ فیلڈ دی؟ سندھ میں جو ہمارے ورکر کے ساتھ ہو رہا تھا اور آج تک ہو رہا ہے، اور یہ نگران ان کے لائے ہوئے ہیں، تو لہذا صرف زبانی جمع خرچ ہے. یہ جو مولانا فضل الرحمان آج کل بڑے بیانات دے رہے ہیں، میں نے دبنگ بیان بھی کہوں گا اس سینس میں کہ وہ کم از کم باقی جماعتوں میں ایک وہ بندہ ہمت تو کر رہا ہے، وہ کہہ رہا ہے جی میرے دشمن کے ہاتھ، میرے مخالف کے ہاتھ بندھے ہوئے ہیں اور میرے ہاتھ کھلے، مجھے مزہ نہیں آ رہا لڑائی کا، سیاسی لڑائی کا. تو اس پہ کوئی خان صاحب سے کوئی بات چیت ہوئی آپ کی؟ ان کے بیانات میں بھی تضاد ہیں. مولانا صاحب کی بھی ایسے بھی ویڈیوز ہیں جس میں وہ کہہ رہا تھا کہ پی ٹی آئی پہ مکمل پابندی ہونی چاہیے اور اس پارٹی کو کلعدم کر دینا چاہیے. لیکن آج کل کے دنوں میں ایک وہی ہے جو بات کر رہے ہیں کہ بھائی عمران خان کے ہاتھ بندھے، ہمارے کھلے ہیں، مزہ نہیں آ رہا، میرا اس کے خیال ہاتھ ہے بھی کھلے ہونے چاہیے، اس طرح کی باتیں جو وہ کر رہے ہیں. ایسے بیانیے میں ان کو کنسسٹنسی رکھنی چاہیے. اگر پہلے کچھ اور بیان تھے، پھر درمیان میں کچھ اور، پھر ہمیں کوئی خیر کی توقع نہیں ہے. صحیح. بہت شکریہ شریف اسد ملک صاحب، آپ نے اپنا قیمتی وقت دیا. اور ایک جاتے جاتے پرسنل سوال ہے کہ جج تھے آپ، جج سے وکیل دوبارہ کیوں بنے؟ کیا ہوا آپ کے؟ جب جج تھے تو میں نے سنا ہے بڑے دبنگ قسم کے آپ جج ہوا کرتے تھے کہ جب کسی کی زمین پہ قبضے کا معاملہ ہوتا تھا، جس کی زمین پہ قبضہ ہوا آپ نے اس کے حق میں فیصلہ دیا تو آپ جا کے موقع پہ اس کو قبضہ دلواتے تھے جو اس کا حقدار ہوتا تھا. تو بڑی دبنگ قسم کے آپ نے وہ ٹائم بھی گزارا ہے. تو ایک وکالت کی طرف دوبارہ کیسے آپ آئے؟ میں نے بحیثیت جج تقریباً 16 سال گزارے ہیں. جن اضلاع میں میں نے نوکری کی ہے ان کی باریں جو وکلاء ہیں بارث ابھی تک مجھے بھولے نہیں ہوں گے. اور میں نے کبھی لوگوں کا وقت ضائع نہیں کیا، مقدمے صورت کے ساتھ فیصلہ کرتا تھا. پھر جو ہے یہ کبھی بٹاگرام میں ملازمت، کبھی دیر میں، کبھی ٹانک میں، کبھی کرک میں، کبھی بنو میں، کبھی چارسدہ میں، کبھی منسیرہ میں، یہ روزانہ ہر سال ٹرکوں میں سامان ڈال کے پھرنا. اور پھر جو ہے جج جو ہے نا وہ بالکل اپنے گھر اور عدالت تک محدود ہوتا ہے. نہ آپ کی کوئی سوشل لائف ہے، نہ آپ کوئی رائے زنی کر سکتے ہیں، نہ آپ کسی کے شادی پہ جا سکتے ہیں، نہ آپ بازاروں میں پھر سکتے ہیں. بڑی ایک محدود سی ایک زندگی ہوتی ہے، بالکل پابندیاں بڑی ہوتی ہیں اس میں. میرا خیال ہے کہ میں نے کافی زندگی کا حصہ دے دیا تھا. اور بیسیکلی مجھے ایک فائدہ ہوا جو کہ میں نے 16 سالوں میں وہ سیکھا جو شاید 40 سالوں میں وکیل نہیں سیکھ پاتے ہیں. بالکل ایسے ہی. وہ لرننگ جو ہے نا وہ میرے لیے کافی تھی. تو میں جب وکیل بنا تو اللہ تعالیٰ نے 6-7 ماہ کے اندر بڑی کامیابی دی، اور اب جو ہے الحمدللہ ایک کامیاب ترین وکیل کے طور پہ ہوں اسلام آباد میں. اور اپنا جو سفر آپ دیکھتے ہیں، چونکہ میں نے تحریک انصاف کو بطور رپورٹر کافی کور کیا، جو سفر آپ اپنا دیکھتے ہیں کہ فرام نو ویئر ایک تحریک انصاف کا ایک بہت پرومیننٹ فیس بن جانا، اس پہ اس اپنے سفر کو آپ کیسے اس کا احاطہ کرتے ہیں؟ میرا خیال ہے اس کو لوگوں کو سمجھنا چاہیے. میں 2017 میں پی ٹی آئی میں آیا، لیکن جب پی ٹی آئی کی دور حکومت تھی تو بہت ساری چیزوں پہ میں مطلب ہے کہ اختلاف رکھتا تھا اور سننے والا کوئی نہیں تھا. تو میں نے اپنے آپ کو جو ہے بالکل اپنے وکالت تک محدود کیا ہوا تھا. البتہ میں نیشنل اسمبلی کا ایڈوائزر ضرور تھا. تو لیکن یہ تھا کہ اختلافات تھے بہت ساری چیزوں پہ. میرے ذاتی رائے تھی کیونکہ میں رول آف لا پہ بلیو کرتا ہوں. کوئی بھی حکومت ہو، چاہے پی ٹی آئی کی ہو، لیکن اگر کسی کے ساتھ قانون کے منافی کوئی ٹریٹمنٹ ہوگی تو میں اس چیز کو بالکل پسند نہیں کرتا ہوں. جب خان صاحب کے ساتھ انہوں نے زیادتیاں شروع کی تو نیچرلی ان کی پارٹی کا میں تھا، اور پھر میں کسی کے ساتھ بھی اس طرح کی زیادتیوں کو برداشت نہیں کر سکتا ہوں. بڑی اچھی بات ہے. تو وہ رول آف لا کے لیے ایک اصول کے اوپر آپ آئے. میں بیسیکلی بطور قانون وکیل ان کی اس میں آیا کہ میں اپنی سروسز دوں تاکہ اس شخص کو ایبیوز آف دی پروسیس آف لا سے بچا سکوں. میں نے ان کی کیسز لڑنا شروع کیے. تو اس دوران چونکہ ہمارے درمیان کبھی اتنی قربت رہی نہیں تھی، ان کے ساتھ بیٹھنا اٹھنا روزانہ. تو جب ان کو میں نے نزدیک سے دیکھا تو میں زندگی میں شاید ہی کسی سے متاثر ہوا ہوں، شاید ہی. اور نہ میں یہ سمجھتا تھا کہ ایک وقت ایسا بھی آئے گا کہ میں عمران خان سے متاثر ہوں گا.
جب میں نے ان کو نزدیک سے دیکھا، ان کی بات چیت، ان کا عمل، ان کی سوچ، ان کی فکر، ان کا نظریہ، تب مجھ پہ گرفتاری کے بعد یہ صحت نہیں آپ پہ؟ یہ فروری سے میں نے امپیکٹ لینا شروع کیا. اچھا اس سال فروری سے. اور جب 9 مئی آتا ہے تو ہم خان کی محبت میں مکمل گرفتار ہو چکے ہوتے ہیں. وکیل سے کے ساتھ ساتھ ہم ان کے عقیدت مند بھی ہو گئے. اور وہ سلسلہ جو ہے، اب دیکھیں اس دن میں نے ان کی پانی کی بوتل کل اٹھائی. ہاں یہ پانی کی بوتل والی کیا کہانی ہے؟ سنیں نا، پانی کی بوتل اٹھائی نا. اب مجھ جیسے آدمی جس نے انگلینڈ سے پڑھا ہو، جس نے جو جج بھی رہا ہو، جس نے وکالت سپریم کورٹ تک کی ہو، اب ان سے یہ توقع کرنا، یہ لے مین کے اگر کرتا تو پھر شاید، لیکن اگر میں کرتا ہوں تو لوگوں کو یا تو میں عجوبہ نظر آتا ہوں یا کوئی بے وقوف نظر آؤں گا. اب میں آپ کو بتا دوں کہ یہ چیزیں یعنی ہمارے بار میں لوگ اپنی ریپوٹیشن کو خراب ہونے سے بچانے کے لیے اس طرح کرتے ہی نہیں ہیں. لیکن اب آپ کو پتہ ہے، میں بلکہ لوگ اچھا بننے کی ایکٹنگ کرتے ہیں اگر نہ بھی ہو. لیکن میں آپ کو بتا دوں، اب مجھ پہ پرچے ہو رہے ہیں، کرمنل بنا دیا پی ڈی ایم نے یا ان کے جو گماشتے ہیں. اب ہم اس مقام پہ پہنچ گئے نا یہاں پہ ایف آئی آر ہے، جہاں پہ پکڑ دکڑ، گھر گرانا، یہ وہ. اب یہ معنی ہی نہیں رکھتا ہے. خان کے ساتھ صحیح معنوں میں یہ شخص جو ہے نا، یہ اس قوم کو اللہ تعالیٰ نے اور پوری امت مسلمہ کو ایک ایسی ہستی سے نوازا ہے، اگر ہم اس سے مستفید نہ ہوئے، یہ قوم، یہ پاکستان، اور صحیح معنوں میں ان کی جو کوالٹیز ہیں، یہ بھی ہماری خوش قسمتی ہے کہ یہ ہمارا اثر ہے، ہمارے زمانے کا ہے. اب جیل میں ڈالا ہوا ہے اور یعنی ناکردہ گناہوں میں، اور یہ جو لاس ہو رہا ہے ہر قسم کا، یعنی پاکستان کی نظریاتی جو حدود ہیں یا تقدس ہیں وہ بھی پامال ہوا ہے. لوگوں کا پاکستان کے نظام انصاف پہ جو ہیں، یہ تمام چیزیں ملا کے اب ہمیں کوئی پرواہ ہی نہیں ہے. وہ جی وہ پانی کی بوتل بھی ذرا، وہ جو آپ کل اٹھا کے لائیں، ذرا وہ اس پہ ذرا بتائیں کہ ابھی بوتل کی سنا ہے بڑی ڈیمانڈ بڑھ گئی ہے. یہ پانی کی بوتل ہے. مجھے پتہ ہے کہ میری عمر کے وکیل یا میرے اسٹیچر کے وکلاء جو ہیں شاید اس کو میری بے وقوفی کرا دیں. یہ پانی انہوں نے پیا، یہ بقایا رہ گیا، میں اپنے ساتھ اٹھا لایا. اور میں اس لیے اٹھا لایا کہ مجھے خان کے ساتھ، آپ یقین کریں، جب میں یو کے گیا تو لوگ میرا وہ ہاتھ پوچھ رہے تھے جس پہ میں نے خان کا ہاتھ پکڑ کے بوسہ لیا تھا. اور میں نے تو ایک بوسہ ان کے اس کا لیا تھا، لیکن جو میرا ہاتھ ہے ابھی تک، آج بھی کم از کم 400-500 لوگوں نے یہ ہاتھ چوما ہے. تو لہذا یہ اب لیڈر سے آگے کی ہستی ہے، یہ لوگوں کو سمجھنا چاہیے. کہ پانی پہ جو بتا رہے تھے، اب ڈیمانڈ بڑی ہے اس کی آج کل. اب بڑے لوگ رابطہ کر رہے ہیں کل سے آپ سے کہ ہمیں دے دیں، ہمیں دے دیں. آپ نے کرنا کیا ہے اس کا؟ نہیں، میں نے دیکھیے، میں یہ لے آیا ہوں نا ایک ٹرافی سمجھے، میں کسی عقیدت مند کو جو کہ میری رائے میں کمیٹڈ ورکر ہو اس کو دوں گا. وہ جانے ان کا کام جانے. اچھا یہ کسی بہت کمیٹڈ ورکر کو آپ دیں گے؟ ہاں، ایز اے ٹوکن آف ریوارڈ. بہت شکریہ شریف احمد مرزا صاحب، آپ نے آپ تک قیمتی وقت دیا، اور آئندہ بھی آپ سے ہم کوشش کریں گے، سلسلہ جاری رکھیں کہ آپ سے اپڈیٹس جو ہیں. شریف احمد مرزا صاحب جو ہے تحریک انصاف میں سب سے اس وقت انفارمڈ پرسن ہیں، چونکہ خان صاحب کے ساتھ سب سے زیادہ ایکسیس ان کو ہے، اور خان صاحب بھی دل کی باتیں جو ہیں وہ بہت ساری شریف مروت صاحب کے ساتھ ہی کرتے ہیں. وہ ان کا خلوص دیکھ کے، باقی ان کی جو کمٹمنٹ ہے پارٹی کے ساتھ، خان صاحب کے ساتھ جو ہے وہ دیکھتے ہوئے ساری، تو ان کے ساتھ بڑی دل کی باتیں بھی شیئر کرتے ہیں. تو آئندہ بھی کوشش کریں گے آپ کے ساتھ یہ ڈیٹیلز شیئر کرتے رہیں. ایک چیز جانے سے پہلے بتا دوں، جی چونکہ خان صاحب کو پتہ لگتا ہے میرا ایک ایشو ہے، وہ یہ ہے کہ میں کچھ زیادہ اسٹریٹ ہوں. مطلب یہ منافقت سازشیں ان سے ہوتی ہیں، نہ میں ان پہ بلیو کرتا ہوں. اگر کوئی میری ٹانگ کھینچتا ہے خصوصاً اپنی پارٹی سے، تو چھوڑنا میرا مطلب اسپیئر کرنا میرے اس میں نہیں ہے. تو لہٰذا آپ نے کچھ لوگوں کو رگڑا دیا بھی تھا پھر بعد میں. تو ہوا یہ کہ خان صاحب کے پاس جو ہے روزانہ کوئی نہ کوئی یہ بڑی بڑی ہستیاں میری شکایت ضرور لے کے جاتے ہیں. تو جب لے کے جاتے ہیں نا، تو خان صاحب کل فرما رہے تھے
یہ تمام وکلا بیٹھے ہوئے تھے. تو انہوں نے کہا کہ مجھے میری طرف انگلی کہ پاکستان کی اب تم سب سے مؤثر آواز ہو, اور پاکستان تحریک انصاف پوری اور چیز صرف یعنی آپ کی بات کو سنتے ہیں, بلیو کرتے ہیں, اور آپ کی باتوں سے ان کو حوصلہ ملتا ہے. یعنی ان کا یہ جو کہا جانا تھا نا, یہ میرے لیے شکایتیں لگانے والوں کی نہیں, شکایتیں ادھر بھی کسی نے ایک بیٹے بیٹے شکایت لگا دی. کیا شکایت تھی بائی دا وے؟ میں نام نہیں پوچھوں گا کس نے لگائی, شکایت تھی کیا بائی دا وے؟ وہ اس سے پھر آپ کو ایک اور انٹرویو کرنا پڑے گا, وہ بڑی لمبی بات ہے. تو وہ کس طرح کی شکایت تھی وہ شکایت ہے؟ دیکھیں, میں نے کہا نا, خان صاحب سے باہر نکلنے کے بعد میں نے کہا کس وکیل پہ کوئی ایک پرچہ ہوا ہے؟ وہ 8 تو میرے خلاف انہوں نے پوری کی ہے, شاید آج 4 سدا کی بھی کریں گے. تو لہذا پھر جو تکالیف مجھے دی ہے, میں نے کہا یہ الفاظ میں نے کہے تھے کہ کسی کی وکیل کے بالوں کی لٹ تک ڈسٹرب نہیں ہوئی ہے. تو لہذا خان اب جو ہیں سختیوں نے مردم شناس بنا دیا ہے. اور ایک چیز ہے کہ انشاءاللہ میں خان کو مزید یہ موقع نہیں دوں گا کہ ان کو اور شکایتیں ملے. لیکن جو بھی میں کرتا ہوں وہ صرف پارٹی کے مفاد اور خان کے مفاد میں کرتا ہوں. میرا کام کسی کا دل آزاری نہیں کرنا ہے, لیکن میں جو سمجھتا ہوں میرا کام, دیکھیں میری نہ پارٹی میں کوئی گروپنگ ہے, نہ میں نے کسی کو سی ایم بنانا ہے, نہ میں نے خود سی ایم بننا ہے, نہ وزیر بننا ہے, نہ میں تو الیکشن بھی نہ کرتا اگر خان مجھے نہ کہتا. تو لہٰذا میری کوئی کسی کے ساتھ ایفیلیشن نہیں ہے, نہ مجھے کسی کی پرواہ ہے, کیونکہ پرواہ وہ کرتے ہیں جن کی آگے کی سوچ ہو کہ جی میں اگر واپس اپنی وکالت کی اس پہ آ جاؤں نا تو آئی ول بی فار سیٹسفائیڈ. اینی ہاؤ خان صاحب بھی یہ اچھی طرح سمجھتے ہیں, اگر کوئی کسی کو ریکمینڈ کر رہا ہے, کسی میں دلچسپی ہے, تو میں وہ دیکھتا ہوں کہ خان کا انٹرسٹ کہاں پہ سے ہوگا. یہاں کے لوگ آپ کے تھرو جو آنا چاہ رہے ہیں آپ کے تھرو پیغام بھیجتے ہیں خان صاحب آنے کے لیے. پارٹیاں جو ہیں آرگنائزیشن مجھے ریفر کرتی ہیں. تھینک یو سو مچ. ڈو یو ریگریٹ کہ وہ جو ورڈ تھا بڑھ گیا, یا اس پہ آپ نے انجوائے کیا اس کو؟ شہرت آپ کو بڑی ملی اس سے. اچھا, وہ عمران خان کے علاوہ اصل میں وہ جو لفظ تھا نا, ہاں وہ لفظ جو ہے مجھے ایک چیز کی خوشی ہے, ہاں کہ وہ لفظ تو اس وقت ایک معنی رکھتا تھا, اب تو اس کی 1000 معنی ہو گئے ہیں. بالکل. اور اندازہ ہی نہیں تھا کہ یہ اتنا پھیل جائے گا, اتنا سرکولیٹ ہوگا, اتنا وائرل بنے گا. جب سنتے ہیں کسی میم کے اوپر لگا ہوا تو کیا فیلنگ کیا آتی ہے؟ اب تو اتنے سن لیے ہیں کہ آگے کر دیتا ہوں. ٹھیک ہے نا. البتہ یہ ہے کہ لوگ مزے لے رہے ہیں. خان صاحب نے کیا کہا اس پہ ویسے؟ یہ وہ خان صاحب پہنچا ہوگا نا, وہ اس نے گھر پہ جب میرا گھر کی رہا تھا تو اس نے کہا کہ سنے آپ کا گھر اڑ گیا ہے. تو یہ مسکراتے ہوئے خان صاحب نے کہا ہوگا یہ نا. اچھا چلے, بہت شکریہ جی, آپ نے اپنا قیمتی وقت دیا. ناظرین, آپ نے تفصیلی گفتگو سنی شیخ افضل مروت صاحب کی. آئندہ بھی یہ سلسلہ ہم جاری رکھیں گے اپنے چینل کے اوپر. اجازت دیجیے, خدا حافظ.